جانتے کس سے پوچھیں؟ اس سے پوچھیں کہ جس نے مردوں کو، اللہ اکبر، مردہ دلوں کو زندگی بخشی ہے، آؤ اس سے پوچھتے ہیں۔ جس نے اندھیرے میں اسلام کا چراغ روشن کیا ہے، آؤ اس سے پوچھتے ہیں کہ جس نے اللہ اکبر والدین کا حق بتایا ہے، وہی مصطفیٰ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان اصحاب صفہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، اتنے میں ایک ضعیفہ آتی ہے، لکڑی کے سہارے، کمر ٹیڑھی ہے اور بوڑھی چلی آتی ہے، مجمع کی طرف آتی ہے، اللہ اکبر۔ راوی کا بیان ہے جب وہ مجمع کے قریب ہوئے تو عالم کے تاجدار کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کائنات میں کون سی ایسی ذات ہے جس کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہوتے ہوں، اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کائنات میں منصب نبوت سے بڑا منصب اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ منصب نبوت یہ سب سے بڑا منصب ہے، اس سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے، اللہ اللہ۔ لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک ضعیفہ لکڑی کے سہارے جب حاضر ہوئی، مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ کون کھڑا ہوا ہے؟ یہ وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کے تلووں کو چوم کر کے عرش اعظم کی معراج ہو جاتی ہے، وہ کھڑا ہوا ہے۔ عرش سدرۃ المنتہا جب میرے آقا کے قدموں کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے تو پکار اٹھتا ہے، کائنات میں آج تک میں معراج سے محروم تھا لیکن مصطفیٰ کے قدم کیا پڑے ہیں، آج میں بھی صاحب معراج ہو گیا ہوں۔ کون مصطفیٰ؟ وہ مصطفیٰ اللہ اکبر جس کی سواری کی نکیل پکڑنے والے جبریل ہو۔ کون مصطفیٰ؟ وہ مصطفیٰ جس پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ کون مصطفیٰ؟ وہ مصطفیٰ اللہ اکبر جب راتوں میں عبادت کرے تو سینے سے ہانڈی کے کھولنے جیسی آواز آئے۔ کون مصطفیٰ؟ پہاڑ پر ایڑی مار دے تو ایڑ مارنے کی وجہ سے پہاڑ خاموش ہو جائے۔ کون مصطفیٰ؟ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے چاند کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دینے والا مصطفیٰ۔ کون مصطفیٰ؟ وہ مصطفیٰ مقام صحابہ میں جب علی کی نماز عصر قضا ہو جائے، علی کی مرضی سے مصطفیٰ کے اشارے پر سورت پلٹ کر کے واپس عصر کے وقت میں آ جائے، وہ مصطفیٰ۔ کون مصطفیٰ جس کو دیکھ کر پتھر کلمہ پڑھتے ہو؟ کون مصطفیٰ جس کو درندے دیکھ کر کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہو؟ کون مصطفیٰ؟ وہ مصطفیٰ اللہ اکبر جس کی بارگاہ میں کو لایا جائے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آئے۔ کون مصطفیٰ؟ وہ مصطفیٰ کھڑا ہوتا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا، وہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے اپنی مزمل والی چادر کو اتارا اور اس ضعیفہ کے لیے بچھا دیا۔ یہ چادر بھی بڑے کمال کی چادر ہے۔ چادر کون سی چادر ہے؟ یہ چادر وہ چادر ہے کہ جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سر پر اوڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی محبوب پر جو بارش ہوتی ہے اس بارش کا پردہ اٹھا دے۔ ایک مرتبہ سرکار کی چادر مبارک گھر رہ گئی تھی، حجرہ عائشہ میں رہ گئی تھی، سرکار جنازے میں تشریف لے گئے، واپس آئے، حضرت عائشہ کے سر پر مصطفیٰ کی وہ چادر رکھی تھی، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ دیکھتی ہیں کہ دھوپ نکل رہی ہے لیکن مصطفیٰ پر بارش ہو رہی ہے، دھوپ نکل رہی ہے مصطفیٰ پر بارش ہو رہی ہے۔ جب سرکار قریب تشریف لائے تو حضرت عائشہ سرکار کے لباس کو چھونے لگی اور چھو کر کے پوچھتی ہے، یا رسول اللہ بارش تو آپ پر بڑی جھما جھم برس رہی تھی لیکن مصطفیٰ لباس تو بھیگا نہیں ہے۔ ابے جلدی لے کے آ جانا۔ ارے یار سبحان اللہ اپنی بولو گے، گھر جا کے بولو گے، یا رسول اللہ آپ کا لباس بھیگا نہیں ہے، مصطفیٰ بارش تو جھما جھم ہو رہی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ یہ بتاؤ تم نے اول کیا رکھا ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر مبارک ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ جس چادر کو تم نے اول رکھا ہے اس چادر کی برکت سے اللہ نے تمہارے
تمہاری نظروں سے پردے اٹھا دیے ہیں، اور جو بارش مجھ پر شب و روز ہوتی ہے وہ بارش تم اپنی نظروں سے ملاحظہ کر رہی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ چادر مصطفیٰ نے اتاری، چادر کی بات کروں بہت لمبی چلی جائے گی، اتاری اور اس ضعیفہ کے لیے بچھا دی۔ کائنات میں مصطفیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، کائنات میں مصطفیٰ سے افضل تو کوئی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر ہو نہ ماسٹر ہو، ان کی حقیقت کیا ہے؟ عالم نہ ہو، نہ مفتی ہو، نہ محدث ہو، کوئی نہیں، یہاں تک کہ کوئی صحابی نہیں، مصطفیٰ کی ذات سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ نے بچھا دیا، چادر بچھا دی۔ آج ہماری والدہ اگر آ جائے نا تو صورت اور بھسڑ جاتی ہے، صورت کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، چہرے کی اسکین بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ماں اگر یہ کہہ دے کہ بیٹا خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو پھر پارا چڑھ جاتا ہے، بیٹے کا بعد میں چڑھتا ہے، بیٹے کے گھر میں جو بیوی ہے اس کا پہلے چڑھ جاتا ہے۔ جی کہتی ہے کہ تم تو ہمیں غریب کرنا چاہتی ہو، آئے دن پیسے مانگتی رہتی ہو۔ اللہ اکبر۔ ہے میرے نوجوان، تو کہاں کی فکر رکھتا ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح، جب تو کچھ نہ تھا اللہ نے کچھ بنا کر کے تیری ماں کے شکم میں تجھ کو رکھا تھا، جب تو ناپاک قطرہ تھا اللہ نے اس تیرے ناپاک قطرے کو خون میں تبدیل کیا تھا، تیری ماں نے اس ناپاک خون کو اپنے شکم میں محفوظ کر کے رکھا تھا، اور پھر ایک وقت آیا کہ تیرا وہ خون گوشت کے لوتھڑے میں بدل گیا، پھر اللہ نے فرشتے کو بھیجا، تیری ماں کے شکم میں تیرے اعضا تیار ہوئے، اللہ نے اس میں روح کو پھونک دیا۔ اللہ اکبر۔ تو جب 9 ماہ کے قریب پہنچا تھا شکم میں، جس دن تو انگڑائی نہیں لیتا تھا تیری ماں اپنی انگڑائیاں بھول جاتی تھی، جس دن تو اپنی ماں کے شکم میں گردش نہیں کرتا تھا اللہ اکبر تیری ماں بے چین ہو جاتی تھی، اپنے شوہر سے کہتی تھی آج میرے بیٹے نے انگڑائی نہیں لی ہے، آج میرا بیٹا چلا پھرا نہیں ہے۔ تو جانتا ہے تیری ایک انگڑائی پر تیری ماں ہزاروں دردوں سے گزرتی تھی، لیکن تیری ایک انگڑائی پر خوشی مناتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج تو اس ماں کو خرچہ دینے سے منع کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تاریخ میں دیکھو اٹھا کر کے مسجدوں کے دروازے پر کتنے ماں باپ آپ کو کٹورا لیے کھڑے ہوں گے، دامن پھیلائے مانگ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے اکثر ایسے نکلتے ہیں جو اپنی اولاد کے ظلم کے شکار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اپنے باپ کو اپنی ماں کو مانگنے پر مجبور نہ کرو، بلکہ اپنے والدین کو پہلے رکھو، اپنے آپ کو بعد میں رکھو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے چادر مبارک بچھائی، ضعیفہ آئی، بیٹھ گئی، مصطفیٰ بھی بیٹھ گئے، صحابہ کرام رشک کرنے لگے، اور رشک تو اس وقت ہوا جب مصطفیٰ کی زانو اور ضعیفہ کی زانو دونوں کی آپس میں ٹچ ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ ضعیفہ مسکرا کر کے سرکار کے کان میں بات کرتی، سرکار مسکرا کر کے جواب دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سلسلہ تھوڑی دیر رہا۔ اللہ اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، جب اس گفتگو کو صحابہ نے دیکھا کہ کوئی ضعیفہ ایسی ہے جو غموں میں بھی مصطفیٰ کو مسکرانے پر مجبور کر سکتی ہے، یہ عام ضعیفہ نہیں ہے، یہ بڑی خاتون ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ خاتون کون ہے؟ آقا یہ خاتون کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ خاتون کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ کون ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ جب صحابہ نے حلیمہ سعدیہ کا نام سنا تو مچل گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت عطا فرما دیں تو ہم ادھر کو سامنے کوئی لگا ان دو، سے آپ کے بچپن کی باتیں پوچھ لیں۔ اے ہے جب اپنے بیٹے کی کہانی ماں بتاتی ہے نا تو پھر اس کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں
जब मसनद मनसब नबुव्वत से बड़ा कोई मनसब नहीं, मनसब रिसालत से बड़ा कोई मनसब नहीं, लेकिन सरकार की वारगाह में अगर दूध पिलाने वाली एक माँ आती है, रजाई माँ आती है, सरकार इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। अगर हकीकी माँ मुस्तफा की आ जाती, बताओ सरकार क्या करते? इससे पता लगता है ऐ लोगों, कायनात में सारी जातें अफजल हो सकती है, मगर माँ भी एक अपना मर्तबा और मकाम अलग रखती है। बेशक। इसलिए हमें वालिदैन का एहतराम करना ज़रूरी है। रब की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने वालिदैन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।